اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، درس فقہ کا جو یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں مسائل فقہ کو پیش کرنے کے عنوان سے جاری ہے، روزے کے احکام اس سلسلے کے اندر بیان کیے جا رہے تھے، اور گزشتہ 3 ہمارے مسلسل سیشنز کا جو نچوڑ تھا وہ یہ کہ چاہے ایک انسان جو نیت کے مسائل کو بیان کیا گیا، واجب روزہ رکھنا چاہے یا مستحب، سب سے پہلے اس چیز کو مد نظر رکھے کہ روزہ ایک عبادت ہے جسے قربت خدا کی نیت سے انجام دینا ہے۔ اس کے بعد تقسیم کی گئی کہ اگر روزہ واجب ہے تو نیت کا انداز جدا ہے، اور اگر مستحب ہے تو نیت کا انداز جدا ہے۔ اچھا، انداز جدا ہونے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک قربت خدا اور ایک غیر قربت خدا کے لیے انجام دیا جائے گا۔ روزہ تو قربت خدا ہی کے لیے ہوتا ہے، لیکن نیت کا جو وقت ہے وہ کب تک جو ہے وہ موجود ہے۔ مستحب روزے کے لیے بیان کیا گیا کہ آپ کے پاس نیت کا جو وقت ہے وہ روزے کا جو وقت ہے، یعنی فجر سے لے کر مغرب کے وقت تک، اس میں کبھی بھی انسان اگر مبتلات روزہ کو انجام نہیں دیا ہوا ہو، نیت کر لے اور روزہ رکھنا چاہے، حتیٰ کہ مغرب سے 2 منٹ پہلے، یعنی 2 منٹ بھی اس لیے کہا کہ ہمیں سمجھ میں آئے، ورنہ اتنی دیر پہلے کہ جس میں نیت کی جا سکتی اس نے نیت کی اور سمجھے کہ مغرب ہو گئی، اس کا روزہ ہو جائے گا، اسے ثواب ملے گا۔ جبکہ واجب روزے میں تقسیم جو ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے۔ واجب روزے کے اندر بھی 2 تقسیم ہیں کہ واجب معین روزہ ہے یا غیر معین۔ معین روزے کا مطلب ماہ رمضان کی طرح ایک ڈیفینیٹ مہینہ ہے، یا مثال کے طور پہ آپ نے کوئی خود اپنے اوپر ڈیفینیٹ مہینے کو لازم یا دن کو لازم کر کے رکھا ہے۔ مثلا اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 15 شعبان کو روزہ رکھوں گا، تو آپ نے دن کو ڈیفینیٹ کر دیا، معین کر دیا، اسے کہتے ہیں واجب معین روزہ۔ ماہ رمضان کا پروردگار کی طرف سے معین ہے۔ واجب معین روزے کی نیت کا وقت جو ہے وہ ایک آمادہ متوجہ شخص کے لیے فجر تک ہے، یعنی اسے فجر سے پہلے نیت کر لینی ہے، ارادہ اپنا کر لینا ہے۔ اگر وہ متوجہ ہے اور فجر ہو جائے اور وہ نیت نہ کرے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اگرچہ کہ یہ الگ بات ہے کہ چونکہ اس دن اس کا روزہ اس پر واجب ہے تو اسے پورا وقت اپنے آپ کو مبتلات روزہ سے بچانا بھی ہوگا، یہ ایک طرح سے اس پر پینلٹی ہے، اور بعد میں اس کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ لیکن اگر وہ متوجہ نہیں ہے، بھولا ہوا ہے، لا علم ہے، جیسے مثال کے طور پر 15 شعبان آ گئی، اس نے نیت کی بھی تھی، نظر مانی بھی تھی، مگر بھول گیا، 15 شعبان کے دن تیار ہو کر وہ آفس جا رہا تھا اور ایک دم سے اسے 8 بجے یاد آیا، اور ابھی تک اس نے کوئی مبتلات روزہ انجام نہیں دیا تھا کہ آج تو مجھے روزہ رکھنا تھا، فجر ہو چکی، مثلا 5:45 بجے، 5:30 بجے، اب 8 بجے، تو کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل اسے روزہ رکھنا ہے۔ ایسا شخص ظہر سے پہلے جب بھی متوجہ ہو جائے اور اس نے مبتلات روزہ انجام نہیں دیے، اسے روزہ رکھنا ہے۔ ہاں، اگر ظہر کے بعد متوجہ ہو تو پھر اسے رجاعن اپنا روزہ رکھنا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ قربت مطلقہ کی نیت سے مغرب کے وقت تک اپنے آپ کو مبتلات روزہ سے بچائے گا اور بعد میں اس کی قضا بھی کرے گا۔ یہ ہے واجب معین۔ واجب غیر معین، اس کے علاوہ جتنے بھی واجب ہیں معین کے علاوہ سب غیر معین ہیں۔ قضا کا روزہ، کفارے کا روزہ، مرحوم باپ کی قضا کا روزہ ہے، یا مثال کے طور پہ نظر غیر معین ہے کہ میرا کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، اب کب رکھوں گا معین نہیں، تو ایسی صورت میں وہ جب بھی روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے۔ ماہ رمضان کا قضا روزہ، سفر میں تھا نہیں رکھا، اگلے ماہ رمضان تک اسے کسی بھی دن روزہ رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے کفارہ اس کے اوپر لازم ہو چکا ہے، 60 روزے رکھنے ہیں، کب رکھے گا کوئی دن فکس نہیں ہے۔ تو غیر معین روزے میں انسان جان بوجھ کر ظہر سے پہلے اگر روزے کی نیت نہ کرے اور ظہر سے پہلے پھر ایک دم سے اس کا ارادہ بن جائے، مثلا اس نے 11 بجے تک کوئی ارادہ نہیں کیا، جان بوجھ کے متوجہ، مگر آج نہیں دل چاہ رہا روزہ رکھنے کا، گرمی زیادہ لگ رہی، ایک دم سے پلان چینج ہوا کہ آج آفس نہیں جانا، آج باہر آؤٹ ڈور کسی کام پہ نہیں نکلنا، کہا ٹھیک ہے جب گھر پہ رہنا ہے تو روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ظہر سے پہلے جب بھی ایسا ارادہ ہو جائے، مبتلات روزہ انجام نہیں دیا ہے، وہ نیت کر کے اپنا روزہ رکھ سکتا ہے، جبکہ واجب معین والا فجر کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتا تھا اگر متوجہ تھا۔ ہاں، ظہر کے بعد ایک بار ظہر ہو گئی، اب یہ ارادہ کرنا چاہے تو غیر معین روزے کی نیت نہیں ہو سکتی، جبکہ مستحب روزے کی نیت ہو سکتی تھی۔ تو یہ سارا خلاصہ بیان کیا۔ اس کے بعد پھر مسائل ہوئے کہ اگر کوئی
روزے کی نیت کر کے بے ہوش ہو جائے، مست ہو جائے، تو پھر بیان کیا کیا مسئلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بچہ ماہ رمضان میں بالغ ہو جائے تو کیا ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو کیا اس پر اس دن کا روزہ رکھنا واجب ہے۔ یہ سارے مسائل گزشتہ 3 درسوں میں بیان ہو چکے۔ اس سلسلے میں اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو ہماری پچھلی جو ریکارڈنگز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں آج کا مسئلہ جو تھا وہ یوم الشک کا مسئلہ تھا، جو بڑا کام کا مسئلہ ہے، اسپیشلی 29 شعبان جب گزر جائے گی، اگلا دن 30 شعبان ہوگا یا پہلا رمضان، اسے کہتے ہیں یوم الشک۔ سب سے پہلی جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہ اس دن کا روزہ رکھنا واجب نہیں جب تک پہلی رمضان کے ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ اس طریقہ کار کے مطابق جو چاند دیکھنے کے طریقہ کار میں ڈسکس کیا جائے گا کہ آپ نے خود چاند دیکھا ہو، تو عادل نے آپ کا خبر دی ہو، یا اتنے لوگ کہہ رہے بھی جس کے بعد آپ کو مطمئن ہو جائے آپ کہ ہاں بھائی چاند ہو چکا ہے، تب تک آپ کے لیے 30 شعبان کا دن یکم رمضان ثابت نہیں ہوگا، اور جب تک وہ یکم رمضان ثابت نہیں ہوگا تب تک اس دن کا روزہ رکھنا بھی واجب نہیں۔ ہاں اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر کس نیت سے رکھ سکتے ہیں؟ اس سلسلے کے اندر 3 طریقے کار ممکن ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ یہ نیت کرنا چاہیں کہ پہلی رمضان ہے، جو کہ ہے نہیں، تو لہٰذا پہلی رمضان کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ دوسرا یہ کہ آپ یہ نیت کریں کہ اگر یہ پہلی رمضان ہو گئی تو پہلی رمضان کا روزہ ہے، ورنہ 30 شعبان کا روزہ ہے۔ کیا یہ نیت درست ہے؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ یہ نیت چل جائے، یعنی یہ نیت ایکسیپٹیبل ہے۔ تیسری نیت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کہ میں اپنا قضا روزہ رکھ لیتا ہوں، کفارے کا روزہ رکھ لیتا ہوں، یا ویسے ہی کوئی روزہ رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، شعبان کا ہر روزہ، ہر دن کا روزہ مستحب ہے، نہ آپ سفر میں ہیں نہ کوئی اور ایسی پابندی جس کی وجہ سے روزہ رکھنا آپ کے لیے جائز نہ ہو۔ مثلا آپ نے جو ہے وہ نیت کی کہ میں روزہ رکھتا ہوں کفارے کا، قضا کا یا شعبان کا مستحب، تو کیا یہ روزہ رکھا جا سکتا ہے یوم الشک کے دن؟ بولا بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ اب 2 صورتحال ہو سکتی ہیں، یا تو مغرب تک پہنچتے پہنچتے آپ کو علم ہو جائے گا کہ آج پہلی رمضان ہے، تو جیسے ہی علم ہوگا آپ کو اپنی نیت کو پھیر لینا ہے، اپنی نیت کو پلٹانا ہے ماہ رمضان کے روزے کی طرف۔ آپ کی نیت جو ہے وہ نیت ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے کوئی خاص آپ کو مشین میں نہیں بیٹھنے کی ضرورت ہے، بلکہ بس آپ کا یہ قلبی ارادہ ہے کہ یہ جو میرا روزہ تھا کفارے کا، یہ میرا ماہ رمضان کا ہو گیا، بس کافی ہے۔ یہ منہ سے کہنا بھی نہیں، بس ایک ذہنی حضور کافی ہے۔ آپ نے یہ جیسی سوچا کہ ٹھیک ہے پہلی رمضان کا ہو گیا تو یہ ہو گیا، اور اگر مغرب کے وقت تک آپ کے پاس کوئی اطلاع نہیں آئی یا عدم اطلاع، الٹی اطلاع آئی، یعنی یقین ہو گیا کہ آج 30 شعبان ہے، تو ایسی صورت میں جو آپ نے روزہ رکھا ہے وہی روزہ آپ کا کاؤنٹ ہوگا۔ تو یہ مسائل تھے یوم الشک کے۔ دیکھیں مسئلہ نمبر 1549، جس دن کے بارے میں انسان کو شک ہو کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا ماہ رمضان کی پہلی تاریخ، اس دن کو روزہ رکھنا اس پر واجب نہیں۔ اگر روزہ رکھنا چاہے تو پھر کس روزے کی نیت کر سکتا ہے؟ مثلا کہا کہ اگر وہ چاہے کہ رمضان کے روزے کی نیت کر سکتا ہوں، کہا نہیں رمضان ہونا ثابت ہی نہیں ہے تو کیسے کر سکتے ہیں، لیکن نیت کرے کہ اگر رمضان ہے تو ماہ رمضان کا روزہ، نہیں تو 30 شعبان کا روزہ، تو کہہ رہے یہ نیت یا کسی بھی قضا روزے کی نیت، تو فرمایا کہ بعید نہیں ہے کہ اس کی نیت صحیح ہو جائے گی اور یہ روزہ کاؤنٹ ہو جائے گا۔ لیکن بہتر سب سے یہ ہے کہ وہ قضا روزے کی نیت کرے، وہ اس طرح نہیں کرے کہ اگر یہ میرا پہلی رمضان ہو گئی تو پہلی رمضان ورنہ 30 شعبان، پہلی رمضان ہو گئی تو پہلی رمضان ورنہ قضا روزہ کرے۔ بہتر یہ کہ میں قضا روزہ رکھتا ہوں قربت اللہ، یا مطلق شعبان کو روزہ رکھتا ہوں قربت اللہ، اور اگر بعد میں معلوم ہو کہ رمضان تھا، بعد میں کب مغرب ہو گئی، تو پھر آپ کو یہ نہیں کہنا ہے کہ میرا ایک روزہ میرا رمضان کے بعد قضا کرنا ہوگا، نہیں، چونکہ روزہ رکھنا واجب نہیں تھا عدم علم کی بنا پر، اور جو چیز بہتر تھی وہ آپ نے کر لی کہ قضا روزے کی نیت کر لی، بعد میں خود پروردگار عالم آپ کے حساب و کتاب میں اس کو پہلی رمضان کی نیت سے روزہ شمار کر لے گا۔ اور یہ جو قضا یا کفارے کا روزہ ہے یہ آپ سمجھے کہ انویلڈ ہو جائے گا خود بخود، اور آپ کو ماہ رمضان کے بعد جتنے بھی آپ کے ایسے قضا یا روزے تھے یا کفارے کا روزہ تھا اس میں یہ روزہ جو ہے وہ آپ کا باقی رہے گا، آپ کو بعد میں رکھنا ہوگا۔ اچھا اگر آپ مطلق روزے کی نیت کریں، جیسے مطلق وضو کرنا عبادت، مطلب غسل کرنا عبادت نہیں ہے، جب تک کوئی ریزن نہ پیدا ہو جائے، چاہے واجب چاہے مستحب کا، آپ ایسے ہی کرنا چاہے
کہ میں غسل کرتا ہوں قربت للہ. غسل ایک مطلق عبادت نہیں، لیکن وضو ایک مطلق عبادت ہے. آپ جب چاہے وضو کرنا چاہیں. وضو جو ہے وہ ایک عبادت ہے اور اس کو بالکل ویلڈ وضو جو ہے وہ کہلاتا ہے، شریعت میں اس کا ثواب ملے گا. روزہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جب روزہ رکھنا جائز ہو. مثلا عید کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، سفر میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، خواتین کے لیے مخصوص ایام میں روزہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. اس کے علاوہ جب بھی روزہ رکھنا جائز ہے، آپ روزہ رکھنا چاہیں، روزہ ایک مطلق عبادت ہے. لہٰذا آپ نے اگر 30 شعبان کا روزہ رکھا اور اگر بعد میں معلوم ہوا کہ آج تو پہلی رمضان تھی، بس اگر مغرب سے پہلے معلوم ہو تو آپ کو نیت پھیر لینی، اور اگر مغرب کے بعد معلوم ہو تو وہ خود بخود پہلی رمضان کا روزہ شمار ہو جائے گا. اگلا مسئلہ جو عدول والا ہے کہ آپ کو دن میں معلوم ہو تو آپ کو نیت پھیرنی ہے، وہ ہے کہ 1550 کہ اگر کسی دن کے بارے میں انسان کو شک ہو کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا ماہ رمضان کی پہلی تاریخ، اور وہ قضا یا مستحب یا ایسا ہی کوئی اور کفارے کا روزہ رکھ لے. دن میں کسی وقت اسے معلوم ہو، علم ہو، پتہ چلے کہ ماہ رمضان ہو چکا ہے، تو ضروری ہے کہ رمضان کی روزے کی طرف نیت پھیر لے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں ٹھیک ہے میں نے تو ابھی مستحب روزہ رکھ لیا ہے، میں ماہ رمضان کے بعد اسے ایک روزے کی قضا کر لوں گا. نہیں، علم ہو تو آپ پر فرض ہے کہ اپنے روزے کی نیت کو عدول کریں اور اس مستحب یا قضا یا جو ہے کفارے کے روزے سے آپ رمضان کے روزے کی طرف آ جائیں. 1551 اور 1552 ان دونوں مسئلے کا عنوان جو ہے وہ ہے تذبذب، جس کو میں سلینگ ورڈ میں اگر کہوں تو ڈاماڈول. یعنی انسان گرمی کی وجہ سے یا فرض کرے کہ جو ہے وہ کام کی شدت کی وجہ سے یا کوئی نقاہت محسوس کر رہا ہے، کمزوری محسوس کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں آج کا روزہ جو ہے نا وہ چھوڑ دیتا ہوں. وسوسہ نہیں، خیال نہیں، باقاعدہ جو وہ اس کا ایک قصد ہو جاتا ہے کہ نہیں میں اب یہ روزہ نہیں رکھ سکتا یا نہیں رکھوں گا. تو یہ جو کام ہے اس سے آپ کی نیت ٹوٹ جاتی ہے. بالکل نیت کے مسائل آ جائیں. اب اگر نیت ٹوٹ گئی تو کیا دوبارہ نیت کی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی مبتلا روزہ انجام نہیں دیا، صرف نیت کا مسئلہ ہے، تو پلٹیں گے اسی جانب کہ نیت کا وقت ہے یا نہیں. مستحب روزے کی نیت کا وقت مغرب تک ہے، دوبارہ نیت کر لے روزہ درست ہو جائے گا. غیر معین روزے کی نیت کا وقت ظہر تک ہے، ظہر سے پہلے یہ سچویشن ہوئی نیت کرے گا ہو جائے گا روزہ، اگر ظہر کے بعد ہوا ہے تو یہ روزہ گیا. معین روزہ ہے جیسے ماہ رمضان میں اس نے یہ نیت کی یہ کہ میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، ڈاماڈول ہوا، بہت گرمی ہے، واپس گھر پہ آ کے سوچ رہے کہ نہیں آج میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، اگرچہ کہ یہ جائز نہیں ہے لیکن ہو گیا. اور اب ایک مرتبہ جب اس کشمکش میں آ گیا وہ، تو یہ نیت تو گئی، اور جب یہ نیت گئی تو چاہے ظہر سے پہلے ہو، فجر سے پہلے تو ایک طرح سے آپ کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا تھا، تو جتنی دفعہ انسان ڈاماڈول ہو جائے کہ میں کل رکھوں نہیں رکھوں، کل رکھوں نہیں رکھوں، اور فجر سے پہلے وہ ڈیفینیٹ ہو جائے کہ میں رکھوں گا، بات ختم. فجر کے بعد کسی بھی وقت اگر وہ ڈاماڈول ہوتا ہے معین روزے میں یا ماہ رمضان کے روزے میں، تو اس کا روزہ ہاتھ سے گیا. اور ایک متوجہ شخص کے لیے پھر ایسی صورت میں دوبارہ نیت کا وقت نہیں رہتا. اب یہ چاہے ڈاماڈول ہو یا پکا ارادہ کر لے کہ میں نہیں رکھتا، ہر دو صورت میں نیت گئی، اور ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد پریکٹیکلی اس کا روزہ ہاتھ سے گیا. لیکن پریکٹیکلی اسے ایک اور ذمہ داری بھی ہے کہ اب جتنا وقت مغرب تک موجود ہے وہ کچھ کھا بھی نہیں سکتا، اسے اپنے آپ کو مبتلا روزہ سے بچانا بھی، اور ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا بھی کرنی. 1551 اگر کسی معین واجب روزے کے بارے میں، مثلا رمضان کے روزے کے بارے میں انسان مذبذب کہ اپنے روزے کو باطل کرے یا نہ کرے، یا روزے کو باطل کرنے کا پکا ارادہ کرے، ہر دو صورت میں اگر دوبارہ روزے کی نیت نہ کرے تو حتماً اس کا روزہ باطل ہے، اور اگر دوبارہ روزے کی نیت کر لے تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر اس دن کا روزہ تو اس کو پورا کرنا ہی ہے، چاہے نیت کرے نہ کرے، ہر دو صورت میں اس کو مغرب تک اپنے آپ کو مبتلا روزہ سے بچانا ہی ہے، اور ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا بھی کرنی. لیکن یہی مسئلہ اگر غیر معین روزے میں ہو جائے یا مستحب میں ہو جائے تو اگلا مسئلہ اسی کا ہے، اور اس طرح سے نیت کے مسائل مکمل ہو جائیں گے. 1552 کہ اگر کوئی شخص جو مستحب روزہ مثلا 15 شعبان کا آنے والا یا پورا ماہ شعبان کا روزہ ہے، یا ایسا واجب روزہ مثلا کفارے کا روزہ رکھا ہوا جس کا وقت معین نہ ہو، غیر معین،
کسی ایسے کام کا قصد کرے جو روزے کو باطل کرتا ہے کہ میں بہت پیاس ہے، اب میں پانی پی رہا ہوں اور اپنا روزہ کھول رہا ہوں، یا تذبذب میں آتا ہے کہ پیوں یا نہیں پیوں، اب میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں، یعنی اب یہ نہیں کہہ رہا نہیں رکھ رہا ہوں، بس ایک تذبذب میں آ جائے، تو کہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی مبتلاۃ روزہ کا کام انجام نہ دے اور ظہر سے پہلے دوبارہ نیت کر کے روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، یہ مستحب ہو یا غیر ہو۔ لیکن اگر ظہر ہو گئی تو کہہ رہے ہیں کہ پھر مستحب روزے میں تو غروب سے پہلے نیت کر سکتا ہے، لیکن غیر معین کے اندر ایک بار ظہر ہو جائے، چانس ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اب وہ روزے کی نیت کر کے دوبارہ اس روزے کو نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس طرح سے روزے کی نیت سے متعلق جو احکامات آغا سیستانی کی توضیح میں تھے، اردو توضیح میں وہ مکمل ہوئے۔ اب ایک نیا چیپٹر ہم شروع کر رہے ہیں آج سے، وہ ہے مبتلاۃ روزہ۔ مبتلاۃ روزہ آغا سیستانی کے نزدیک 8 فہرست کے اعتبار سے 8 چیزیں ہیں جو انسان کے روزے کو باطل کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو وہی مشہور ترین چیز کہ عام طور پہ انسان کا خیال یہی ہے اور عوام الناس یہی سمجھتی ہے کہ روزہ کھانے پینے کے ترک کر دینے کا نام ہے، کہ نہ کھایا جائے نہ پیا جائے، یہی روزہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دیگر 6 اور چیزیں بھی ہیں کہ جو مبتلاۃ روزہ ہے۔ سب سے پہلی چیز لیکن یہ کھانا اور پینا۔ دوسری چیز ازدواجی عمل، یعنی میاں بیوی کے درمیان ملاپ قائم ہونا، ایسا ملاپ کہ جو اپنی انتہا کو پہنچے۔ تیسری چیز استمنا، انسان خود اپنے ساتھ کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے غسل واجب ہو جائے۔ چوتھی چیز خدا، رسول یا ان کے جانشینوں یعنی باقی 13 معصومین کے ساتھ کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا جو انہوں نے نہیں کہی، ایسی روایت، ایسا فرمان، ایسا قول ان کی جانب سے کہنا جو انہوں نے نہیں کہا۔ پانچویں چیز گاڑا غلیظ غبار جو ہے، آپ ہمارے اعتبار سے W11 کا غبار، باہر سے سننے والے لوگ شاید W11 نہ سمجھیں، مگر کراچی والے لوگ بہت بہترین طریقے سمجھتے ہیں۔ سمجھیں کو کوئی ٹرالر ہو، کوئی ٹرک ہو ڈیزل کا پرانا ہو چکا ہو، جب وہ کالا دھواں نکالتا ہے جسے دنیا مثال کے طور پہ ایک ایکسٹریم پولوشن کہتی ہے، ایسا دھواں اگر انسان اپنے حلق سے اتار لیتا ہے، اب وہ چاہے آٹے کا دھواں ہو یا گاڑی کا دھواں ہو، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ اگر انسان اپنے حلق سے اتار لے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ چھٹی چیز انسان پر غسل واجب ہو چکا ہو رات کو اور وہ آذان صبح جو نیت کا وقت ہے اس سے پہلے غسل انجام نہ دے، تو پھر ایسے شخص کے اوپر اب روزہ باطل ہو جائے گا اس کا۔ ساتویں چیز کسی لیکوڈ چیز سے، سیال چیز سے جو ہے وہ انیما لینا۔ انیما جو ہے وہ سمجھے کہ جو آسان الفاظ میں جب انسان کا اسٹول جو پاس نہیں ہوتا تو ڈاکٹر افراد یا آپریشن کے لیے اس کے اسٹول کے مقام سے جو ہے وہ پخانے کے مقام سے اس طرح سے لیکوڈ ڈالتے ہیں کہ اس کے اسٹمک خالی ہو جائے، تو یہ جو ہے وہ روزے کے عالم میں انسان کا روزہ باطل کر دیتا ہے۔ اور آٹھویں چیز طے کرنا، الٹی کرنا، وامٹ کرنا، تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ انسان کا باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن فہرست کے حساب سے 1553 8 چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 کھانا اور پینا، نمبر 2 جمع کرنا، نمبر 3 استمنا یعنی مرد اپنے ساتھ یا کسی دوسرے کے ذریعے ایسا عمل کرے کہ جس سے انسان کی منی خارج ہو جائے، غسل واجب ہو جائے۔ عورتوں میں بھی اس کیفیت کا تذکرہ جو ہے وہ مسائل کے معاملے میں مسئلہ نمبر 345 میں گزر چکا ہے کہ اگر وہ بھی ایسا کوئی عمل انجام دے تو ان پر بھی غسل واجب ہو جائے تو پھر ان کا بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ نمبر 4 خدا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں سے احتیاط واجب کی بنا پر کوئی جھوٹی بات منسوخ کرنا، یہ احتیاط واجب کی بنا پر ہے، تو لہٰذا اگر آغا سیستانی کے بعد جیسے کہ تقلید کے مسائل میں گزر چکا ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی مجتہد جو ہے وہ احتیاط واجب لگائے تو اپنے تقلید کرنے والے مقلد کو یہ چھوٹ دیتا ہے کہ وہ چاہے تو اس احتیاط پہ عمل کرے، چاہے تو فلادہ کی طرف رجوع کرے۔ نمبر 5 غبار حلق تک پہنچانا، تفصیلات میں آئے گا کہ اس غبار سے مطلب غلیظ گاڑا غبار ہے، یہ بھی احتیاط واجب کی بنا پر روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ چھٹی چیز آذان صبح تک، فجر کے وقت تک جنابت، یہ ابتدائی فجر ہے جس وقت نماز واجب ہوتی ہے، اس وقت تک جنابت حیض یا نفاس کی حالت میں باقی رہنا اور غسل نہیں کرنا۔ 7ویں چیز کسی سیال لیکوڈ چیز سے ہوگنا یعنی انیما لینا۔ 8ویں چیز طے کرنا،
مسائل میں سے اس کی تفصیلات کے اعتبار سے ہم آج کھانے پینے کے مسئلے کو شروع کرتے ہیں۔ کھانے پینے کے مسئلے کے اندر باٹم لائن یہ کہ اگر ایک انسان متوجہ ہے کہ میرا روزہ ہے اور جان بوجھ کر اگر وہ کوئی چیز کھاتا ہے، فرق نہیں پڑتا کہ وہ عام طور پہ کھائی جانے والی ہے یا نہیں، یعنی وہ اگر کوئی لکڑی یا چھالیا جیسی چیز بھی جو صرف چوسی جاتی ہے اگر وہ نگل لیتا ہے حلق سے تو اس کا روزہ باطل ہے، یا اس کا لیکوڈ اس کو حلق سے اتار لیتا ہے جو اس کا ایسنس ہے تو اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہے۔ اب میں نے اس لیے کہا کہ فرق نہیں، آپ پینسل لوگ چباتے ناخن چباتے اور حلق سے اتار لیں تو روزہ باطل ہے۔ جب تک منہ کے اندر ہے نہ اس کا کوئی ٹیسٹ گلے سے نیچے اتر رہا ہے اور نہ وہ خود نیچے اتر رہا ہے تب تک روزہ باطل نہیں۔ خوشبو سے روزہ باطل نہیں اگر اس کی خوشبو گلے میں محسوس ہو رہی ہے، جیسے مینتھول اگر منہ میں رکھے تو اس کی خوشبو محسوس ہوگی، ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے کوئی اس کی خوشبو انسان کو محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر حلق سے نیچے نہیں اترتی تو روزہ باطل نہیں ہے۔ اگر روزے دار اس جانب متوجہ ہوتے ہوئے مسئلہ نمبر 1554 کہ میں روزے سے ہوں، کوئی چیز جان بوجھ کر کھائے یا پیے تو اس کا روزہ باطل، قطع نظر اس بات سے یعنی چاہے جو ہے وہ کھانے والی چیز عموماً کھائی جاتی ہو، مثلا پانی روٹی، یا جو عموماً نہیں کھائی جاتی جیسے مٹی ہے، درخت کا شیرہ ہے، پینسل کا برادہ ہے، ناخن ہے، خواہ وہ کم ہو کوانٹیٹی میں ایک ذرہ ہو یا پراپر پلیٹ دال چاول کھایا، ٹھیک ہے، تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ حتیٰ یہ کہ اگر آپ نے مسواک یا ٹوتھ برش منہ میں ڈالی اور اس پر کوئی چیز نہیں لگی تھی، بالکل سوکھا ڈرائی تھا، منہ میں آپ نے اس کو چوسنا شروع کیا تو کوئی چیز حلق سے نیچے نہیں ہوتا تھی تب تک کوئی مشکل نہیں، لیکن باہر نکالا، جیسے یہ ایکسٹرنل فضا میں آیا، اب وہ جو اس کے اوپر تھوک لگا ہوا ہے، اس تھوک نے باہر کی مثال کے طور پہ چیزوں کو اپنے لیا، یہ تھوک اب باہر کا ہو گیا، اب آپ نے دوبارہ اندر ڈالا، جب تک تھوک اندر ہے تھوک نکلنے سے روزہ باطل نہیں، مگر یہ تھوک جب منہ سے باہر نکل گیا تو اب یہ ایکسٹرنل ہو گیا، اس کو دوبارہ آپ نے منہ میں لیا اور یہ تھوک آپ نے نکل لیا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ مگر یہ کہ یہ تھوک جو ہے جو باہر نکلنے کے بعد ایک مرتبہ ٹوتھ برش واپس اندر گیا ہے، آپ کے منہ میں تھوک کے ساتھ جو اندر آلریڈی تھوک موجود ہے اس کی کوانٹٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس لگے ہوئے تھوک کو وہ اپنے اندر گلا ملا کر ختم کر دیتا ہے، اب وہ تھوک نہیں بچا جو اس ٹوتھ پیسٹ کے اوپر یعنی ٹوتھ برش پہ لگا ہوا تھا، تو اگر ایسا ہو جائے تو روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ ٹوتھ برش نکلا باہر اور آپ نے فوراً اندر لیا اور اس کو چوس کے حلق سے نیچے اتار دیا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو اگر روزے دار اس جانب متوجہ ہوتے ہوئے اس امر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہ میں روزے سے ہوں اور کوئی چیز جان بوجھ کر کھائے یا پیے تو اس کا روزہ باطل، قطع نظر یعنی صرف نظر کرتے ہوئے، فرق نہیں پڑتا اس سے کہ وہ چیز ایسی ہو کہ جس سے کھایا جاتا ہے نارملی جیسے روٹی یا پانی، یا وہ چیز ہو جسے کھایا اور پیا نہیں جاتا نارملی، یا آپ کہیں کہ اصلاً اس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا کیونکہ کھاتا ہے، مثلا مٹی، درخت کا شیرہ، خواہ کم ہو یا زیادہ، حتیٰ کہ اگر ٹوتھ برش روزے دار منہ سے باہر نکالے یا مسواک باہر نکالے، انگلی باہر نکالے، پینسل باہر نکالے اور دوبارہ منہ میں لے جائے، اور اس کی تری جو منہ پہ اس پہ اندر لگی ہوئی تھی باہر نکلنے کے بعد اگر دوبارہ واپس آنے کے بعد نکل لے تو روزہ باطل، سوائے اس صورت کی کہ وہ جو تری اوپر لگی ہے پینسل کی یا انگلی کی یا ٹوتھ برش کی یا مسواک کے، وہ لعاب میں یعنی تھوک میں جو اندر آلریڈی تھوک موجود ہے اس میں اس طرح سے گل مل کر ختم ہو جائے، اتنی دیر تک آپ اس کو تھوک کے اندر ملاتے رہے کہ وہ تھوک نہیں بچے جو باہر والا تھوک تھا ایک بار نکلا ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ پھر آپ اسے بیرونی تری اگر نہیں کہا جا رہا یعنی جو اندر موجود تری ہے جو اندر موجود تھوک ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کا روزہ باطل نہیں۔ آج کا آخری مسئلہ کہ اگر روزے دار کھانا کھا رہا ہے، سحری کر رہا ہے، سحری کرتے کرتے آذان ہو گئی، آپ کی نظر گھڑی پہ گئی، آپ کو پتہ چلا کہ جو ہے وہ بس ہو گئی فجر، اب منہ میں لقمہ ہے، ایسا ماہ رمضان میں بہت ہوتا ہے، آنکھ دیر سے کھلی، تحری دیر سے ملی، آرڈر جو کیا تھا وہ لیٹ آیا، اب کھائے جا رہا ہے انسان، بجائے 5 منٹ پہلے بند کرنے کے وہ آخری منٹ تک اویل کرنا چاہتا ہے اور آذان ہو گئی، یا گھڑی میں چلا گیا نگاہ کہ بھائی ہو گیا ڈاٹ، ڈیجیٹل گھڑی ہے 6:59 ٹائم ہے، 6:59 ہو گیا، اب منہ میں جو لقمہ ہے، جو ذرہ ہے، جو لقمے کا بچا ہوا حصہ ہے وہ آپ کو اگل دیں،
اگر آپ نے بولا بھائی یہ تو بچا ہوا ہے نا، یہ تو الاؤڈ ہے نا، یہ تو اب میں نیا لقمہ نہیں لے رہا ہوں، نہیں، اگر آپ نے یہ کیا تو آپ پہ کفارہ بھی واجب ہو جائے گا. آپ کا فوراً یہ لقمہ منہ سے باہر نکال دینا ہے، منہ کو بالکل فلیش آؤٹ کر دینا ہے، صاف کر دینا ہے. اگر روزے دار کھانا کھا رہا ہو اور اسے معلوم ہو جائے کہ صبح ہو گئی تو ضروری کہ جو لقمہ منہ میں ہو اسے اگل دے، اور اگر جان بوجھ کر وہ لقمہ نگل لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اور اس حکم کے مطابق جس کا ذکر بعد میں ہوگا اس پر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا، یعنی اب صرف قضا نہیں کرنی ہوگی، پورے وقت میں اپنے آپ کو روزے سے بھی رکھنا ہوگا، بعد میں قضا بھی کرنی ہوگی، اور کفارہ یعنی 60 روزے بھی اس ایک روزے کے بدلے دینا ہوں گے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. غلام تو آج کل چونکہ موجود نہیں ہے کہ ایک غلام آزاد کر کے بھی اس کفارے کو ادا کیا جا سکتا ہے. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما علینا الا البلاغ.